عنوان ہے ذرا مسکرائیے. یہ ضروری نہیں ہے، عنوان ہے بس. چاہے وہ جلسہ ہو یا مشاعرہ، قوالی کی محفل ہو یا کوئی سرکاری تقریب، کھیل کا میدان ہو یا سیاست کا ایوان، ایسی تمام جگہوں پر دعوت اور ٹکٹ کے بغیر داخل ہو جانے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ گلے میں ایک ناکارہ کیمرہ لٹکا لیا جائے. کیمرہ لٹکا رہے تو گردن بھی سیدھی رہتی ہے اور راستہ بھی سیدھا ملتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کیمرہ مین سے یہ دریافت کرے کہ آپ یہاں کس خوشی میں تشریف لائے ہیں. فوٹوگرافر ہی وہ واحد شخص ہے جو دن کے وقت سورج کی اور رات کے وقت بجلی کی روشنی میں پولیس کی نظروں کے عین سامنے جلسہ گاہ میں نقب لگاتا ہے اور پولیس عقب میں چپ چاپ کھڑی رہتی ہے. فوٹوگرافر سے یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا کہ اس کے اس خوبصورت کیمرے میں فلم ہے بھی یا نہیں. یہ فوٹوگرافر کا اپنا راز ہوتا ہے جو عوام الناس پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا. فوٹوگرافر نہ تو مزاح گو ہوتا ہے نہ طنزنگار، لیکن اس کے باوجود وہ سب کو مسکرانے پر مجبور کر سکتا ہے. اس کے ایک لفظ مسکرانے میں عجیب غریب تاثیر ہے. اس سے یہ لفظ سن کر وہ لوگ بھی مسکرا دیتے ہیں جو نہ مسکرائیں تو تصویر بہتر آئے. ان کی اپنی تصویر تو بگڑتی ہی ہے، دوسرے مفت میں مارے جاتے ہیں. جس طرح کسی ملٹری آفیسر کی زبان سے اٹینشن کا لفظ سن کر پوری کی بٹالین بے ضرورت سینہ تان دیتی ہے، اسی طرح فوٹوگرافر کی ایک معمولی اور رسمی فرمائش پر جس میں کوئی خلوص کوئی درد نہیں ہوتا سبھی کی باتیں کھل جاتی ہیں. جوش ملی آبادی نے اسی طرح کسی فوٹوگرافر کے کہنے پر ایک حسینہ کو مسکراتے دیکھ لیا تھا تو برجستہ فرمایا تھا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. بعد میں فوٹو کھنچواتے وقت ہر شخص کا مسکرانا اب خود فوٹوگرافروں کو بھی پسند نہیں ہے. فوٹوگرافر اب اتنے بااختیار ہو گئے ہیں گویا دستور کی 42ویں ترمیم پارلیمنٹ میں انہی کے لیے اتری تھی. گروپ فوٹو کھینچتے وقت پہلے تو یہ لوگوں کو شکل و صورت، قد و قامت اور لباس و پوشش کے معیار پر جانچ کر 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. جن کا قد بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے یا جو سورج سے مسکین اور دوسرے درجے کے شہری نظر آتے ہیں انہیں زمین پر بٹھا دیتے ہیں. کسی کے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں انہیں اکڑو بیٹھے پر مجبور کرتے ہیں. کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے دست و بازو پر اتنی کڑی نظر رکھتے ہیں کہ ڈر ہونے لگتا ہے کہ انہیں نظر نہ لگ جائے، اور کرسیوں کے پیچھے کھڑے رہنے والوں کو اس طرح کھڑا کرتے ہیں کہ وہ کھڑے رہنے کے ہی انداز سے وظیفہ یاب دکھائی دیتے ہیں. فوٹوگرافر اپنے تمام سامعین کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں جیسے کابینہ سسٹم کے مطابق گلدان میں پھول سجائے جاتے ہیں. یہاں تک تو خیر سب ٹھیک تھا اور لوگ اس بندوبست کے عادی بھی ہوتے، لیکن فوٹوگرافروں نے اپنے اختیارات میں اب اس اختیار کا بھی اضافہ کر لیا ہے کہ وہ شرکائے تصویر میں سے کسی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نہ مسکرائے، اور کسی کو اپنی مسکراہٹ کا والیوم کم کرنے کی ہدایت بھی دے سکتے ہیں. کوئی فوٹوگرافر یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ دستور کی 42ویں ترمیم یوں ہی ضائع جائے. فوٹوگرافر ہمیشہ ایک فوٹو 2 مرتبہ کھینچا کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ فوٹوگرافر ایک ہی تصویر 2 قسطوں میں مکمل کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. پہلی تصویر صرف مسودہ ہوتی ہے. فوٹوگرافر نے اصل میں یہ دہرانے کا یہ طریقہ شاعروں سے سیکھا ہے. شاعر اپنے ہر شعر کا پہلا مصرع 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ہر شعر کا پہلا مصرع 2 مرتبہ پڑھا کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ایک شاعر اور ایک فوٹوگرافر میں یوں تو کئی باتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں حضرات میں 2 فرق اہم ہیں. ایک تو یہ کہ فوٹوگرافر کو اپنے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی جبکہ شاعر کو ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ فوٹوگرافر پر ہوٹنگ کا بھی رواج نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ شاعر کے بجائے فوٹوگرافر دیدہ بینائے قوم ہو گیا ہے. کیمرے کی آنکھ چشم پوشی کی عادی نہیں ہوتی. آج اجتماعی اور انفرادی زندگی میں فوٹوگرافر کا وہی درجہ ہے جو غزل میں ردیف اور قافیے کا ہوتا ہے. بس کسر اتنی رہ گئی ہے کہ فوٹوگرافر کا نام آپ کے راشن کارڈ میں درج نہیں ہے، ورنہ عملاً وہ خاندان کا رکن ہے. پہلے کی بات اور تھی. آدمی اپنی شکل صرف آئینے میں دیکھ کر خوش ہو لیتا تھا. اب اس سے تشبیہ نہیں ہوتی. اپنی تصویروں کا ایک پورا البم رکھنا پڑتا ہے جس کا دن میں 1 مرتبہ مطالعہ ضروری ہے. جس خاندان کا فیملی البم نہیں ہوتا لوگ اس خاندان کے افراد کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ خاندانی ہیں بھی یا نہیں. بعض لوگ تو یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ یہ لوگ ممکن ہے خاندانی منصوبہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیدا ہو گئے ہیں. اسی لیے احتیاطاً ایک البم رکھنا ضروری ہے. یوں بھی جب سے اعمال و افعال کی نوعیت بدل گئی ہے
تصویروں کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اب ہر قدم پر آدمی کو اپنی تصویر پیش کرنی پڑتی ہے، خواہ اس کا چہرہ تصویر کے موافق لائق ہو یا نہ ہو. وہ تصویر کے بغیر زندگی کے کسی بھی شعبے میں دخل نہیں دے سکتا. امتحان دینا ہو تو ہال ٹکٹ پر اپنی تصویر لگانی ہی پڑے گی. یہ اور بات ہے کہ طالب علم کی جگہ اس کا کوئی خیرخواہ امتحان گاہ میں داخل ہو جائے اور جوابی پرچہ لکھ کر آ جائے. لیکن اب اصلی طالب علم خود ہی امتحان میں دینے میں حرج نہیں سمجھتے. امتحانی پرچے پہلے ہی سے چھپ کر بکنے لگے ہیں جو کرایہ لے کر امتحان دینے والوں کے مقابلے میں سستے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ زندگی کے اور بہت سے اشغال ہیں جن سے فارغ ہونے کے لیے شناختی کارڈ بھی حالانکہ ہوتی دونوں ہی ملازمتیں ہیں. لیکن بہرحال شادی کے بعد جو تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں ان کا انداز، اسلوب اور لہجہ الگ ہوتا ہے. یہ نقطہ آپ کو فوٹوگرافری تفصیل سے سمجھا سکتا ہے. پھر شاعروں اور ادیبوں کی مخصوص اسٹائل کی تصویریں ہوتی ہے. ادبی رسائل میں پہلے صرف کلام یا مضمون کی اشاعت کافی سمجھی جاتی تھی، قارئین بھی مطمئن ہو جاتے تھے. لیکن اب تصویر کے بغیر کسی تحریر کی اشاعت ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ کم سے کم ایک چیز تو غنیمت ہونی چاہیے کہ کم سے کم ایک چیز تو غنیمت ہونی چاہیے. شاعر اور ادیب بھی اب اپنے نتیجہ فکر اور اس کے انتخاب میں اتنا وقت نہیں صرف کرتے جتنا وہ اپنی تصویر کے انتخاب پر کرتے ہیں. ایڈیٹر بھی فوٹوگرافر کے نتیجہ فکر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور فوٹوگرافر بھی ایسی تصویروں پر کم محنت نہیں کرتے، اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں. تب کہیں جا کر شاعر اور ادیب آدمی نظر آتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چند دن بعد ایڈیٹر ہر تصویر کے نیچے یہ جملہ بھی چھاپنا شروع کر دیں گے کہ ایڈیٹر کا فوٹوگرافر سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چند دن بعد ایڈیٹر ہر تصویر کے نیچے یہ جملہ بھی چھاپنا شروع کر دیں گے کہ ایڈیٹر کا فوٹوگرافر سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تصویروں کی سماجی اہمیت کی وجہ سے اب سمجھدار لوگ اپنا فوٹوگرافر ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس فوٹوگرافر سے تجارتی معاہدہ کر لیتے ہیں جو تقریب میں پہلے ہی سے موجود ہو. یہ جب بھی کسی بڑے آدمی کے قریب پہنچتے ہیں کھٹ سے ایک تصویر کھنچ جاتی ہے اور چند ہی دنوں میں ایک تیار ہو جاتا ہے. کسی بڑے آدمی یا بڑی خاتون کو عام جلسے میں ہار پہنانے کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ منہ مانگے دام ادا کرتے ہیں. اس موقع کی جو تصویر کھنچتی ہے وہ ان کے ڈرائنگ روم میں ہر وقت لٹکتی رہتی ہے. جب ذرا گردن اٹھائی دیکھ لی. اور یہی قیمتی تصویر بعض وقت ایسی معلوم ہونے لگتی ہے جیسے سر پر تلوار لٹکی ہو. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ پورے ماحول کی تصویر بدل جاتی ہے اور آدمی خود تصویر حیرت بن جاتا ہے. ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیس تصویر کے پردے میں بھی وہی آ رہا. اسے معلوم تھا کہ پردہ کبھی نہ کبھی تو اٹھنا ہی ہے. ہاں، ان لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا جو شروع ہی سے کسی بات کا پردہ نہ رکھیں. اب تو ضرورت کی کوئی چیز خریدیے، اس کی بوتل یا ڈبے پر یا تو مجد کی تصویر ہوگی یا پھر کوئی ماڈل اپنی زلفوں، دانتوں، ہاتھوں اور اس قسم کی دوسری اشیاء کی نمائش میں مصروف نظر آئے گا. پیکنگ پر اگر تصویریں نہ ہو تو بہتوں کو تو خبر بھی نہ ہو کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں. ان ڈبوں پر اور بوتلوں پر آپ قرینے سے گھر میں سجا دیں تو ایک آرٹ گیلری بن جائے. الیکشن کے امیدواروں پر بھی اب لازم ہے کہ وہ اپنے پوسٹروں پر اپنی تصویر ضرور چھپائے. کہتے ہیں امریکہ میں جیمی کارٹر صرف اپنی تصویر کی وجہ سے الیکشن جیت گیا. اگر کوئی امیدوار پوسٹر پر صرف اپنا نشان انتخاب چھاپے اور نشان انتخاب کوئی جانور ہو تو غلط فہمی کا امکان رہتا ہے. سنا ہے فوٹوگرافر بھی اب اپنے اسٹوڈیو کے شو کے اس میں صرف انہی لوگوں کی تصویریں نمائش کے لیے رکھتے ہیں جو پابندی سے ہر بار اس کا کرایہ ادا کرتے ہوں. بعض تصویریں البتہ ہوتی ہی نمائش کے لیے ہیں. یہ ان محرخوں کی تصویریں ہوتی ہیں جن سے ملنے کے لیے غالب نے مصوری سیکھنے کی ناکام کوشش کی تھی. یوں تو فوٹوگرافر ہر جگہ آ اور جا سکتا ہے، لیکن وہ صرف اس جگہ نہیں جا سکتا جہاں مکانوں کو ڈھانے کے لیے بلڈوزر گشت کر رہا ہو یا کسی مجسٹریٹ کے حکم پر عوام پر گولی چلائی جا رہی ہو. یہ پابندی بھی صرف اس لیے ہے کہ فوٹوگرافر اگر وہاں گیا بھی تو کس سے کہے گا، ذرا مسکرائیے.